بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بیٹا جی ابھی ہم پڑھیں گے سبق نمبر 21 جماعت پنجم اردو، جس سبق کا نام ہے بے مثل ہے نظام تیرا۔ بے مثل کا معنی ہوتا ہے بیٹا جی جس کی مثال نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس کا آپ کہہ لیں کہ کوئی دوسرا نہ ہو۔ نظام تیرا، نظام ایک پورا سسٹم ہے یہ جو اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ ایسا نظام اللہ پاک نے بنایا ہے جس کی مثال ہی نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے اس میں سوچیں اور بتائیں والا حصہ ہم اس کو حل کریں گے، یعنی اس کے بارے میں بات کریں گے کہ روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ کون سا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے بیٹے کہ روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ سورج ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے خیال میں نظام زندگی میں کیا رکاوٹ آتی اگر یا تو صرف دن ہوتا یا صرف رات ہوتی؟ یہ زندگی ویسے ہی نامکمل ہوتی، یہ ممکن ہی نہ ہو پاتا اگر صرف دن ہوتا یا رات ہوتی، کیونکہ دن کے بغیر جو ہے جب سورج کی روشنی نہ ہوتی تو فصلیں وغیرہ نہ ہوتی، اناج نہ ہوتا، تو جس کی وجہ سے خوراک کی قلت ہوتی، جس کی وجہ سے انسان ہی نہ ہوتے، نہ چرند پرند ہوتے، کوئی جاندار ہوتے ہی نہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر صرف دن ہوتا اور رات نہ ہوتی تو آرام و سکون کا وقت ہی نہ ہوتا، اس سے بھی نظام کائنات جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔ اس کے بعد ہے بیٹا جی، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین کے ارد گرد ایک حفاظتی کھول ہے؟ جس طرح کہ جنگ کے دوران جو جنگجو ہوتا ہے، جو لڑائی کرنے والا ہوتا ہے، وہ ایک حفاظتی کھول پہنتا ہے جو کہ اس کو حفاظت کرتا ہے باہر کوئی تیر وغیرہ یا کوئی اور چیز، یا جس طرح ہم کہہ لیں بلٹ پروف جیکٹ جس کو کہتے ہیں، وہ صرف اس لیے پہنی جاتی ہے تاکہ کوئی گولی وغیرہ اگر آ کے لگے تو وہ انسان کے جسم کی حفاظت کرے۔ اسی طرح اللہ پاک نے زمین کے گرد ایک حفاظتی کھول بنایا ہے۔ یہ حفاظتی کھول جو ہے اوزون کی تہ کہلاتا ہے۔ یہ حفاظتی کھول سورج سے آنے والی کئی قسم کی خطرناک شعاؤں کو ہماری زمین تک پہنچنے سے روکتا ہے، ٹھیک ہے بیٹے، یہ اس کا مقصد ہے۔ تو جو اللہ پاک نے ہماری زمین کو محفوظ بنایا ہے اس کے ذریعے۔ اس کے بعد ہم سبق کو پڑھنے سے پہلے کیا کریں گے کہ اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ معنی میں جو سب سے پہلا لفظ دیا ہے بیٹے وہ ہے دل دادا، ٹھیک ہے۔ دل دادا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا شیدا یا شوقین، یا ایک انسان کو بہت چیز زیادہ پسند ہو سکتا ہے، دل دادا ہے یہ بہت زیادہ اس چیز کا۔ کرۂ ارض کہتے ہیں بیٹا زمین کو، ٹھیک ہے۔ بگاڑ کہتے ہیں خرابی کو۔ مدار کہتے ہیں چاند یا سیاروں وغیرہ کے گردش کی جگہ، ٹھیک ہے، یعنی وہ دائرہ جس کے گرد وہ جس پہ وہ چلتے ہیں وہ راستہ ہوتا ہے، اس کو مدار کہتے ہیں۔ جسامت کہتے ہیں کسی بھی چیز کا پھیلاؤ یا حجم۔ گردش کہتے ہیں بیٹے چکر کو۔ نباتات کہتے ہیں وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ساکن، ساکن کا مطلب ہوتا ہے غیر متحرک یا ٹھہرا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے سبق کو پڑھنا ہے، اس سے پہلے ہم تلفظ دیکھیں گے۔ کچھ الفاظ کے تلفظ دیے ہیں جیسے افتتاح ہے، نظام شمسی ہے، گردش ہے، مدار ہے، بگاڑ ہے، جلس ہے، آکسیجن ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ اب اس کے بعد ہم سبق پڑھتے ہیں۔ اس کا پہلا پیراگراف کچھ اس طرح سے ہے کہ پرنسپل صاحب نے پچھلے ہفتے اسکول میں لائبریری کا افتتاح کیا۔ افتتاح کا مطلب آغاز، شروع کیا۔ بچے بہت خوش تھے کہ اب طرح طرح کی کتابیں پڑھنے کو ملیں گی۔ ہمارے استاد صاحب نے بچوں سے کہا آپ کون سی کتابیں پڑھنا چاہیں گے؟ بچوں نے مختلف موضوعات کی کتابوں کے نام لیے۔ کسی کو تاریخ کی کتابیں پسند تھی اور کوئی کہانیوں کی کتابوں کا دل دادا تھا۔ دل دادا جیسا کہ ہم نے پڑھا شوقین۔ کسی کو سائنس کی کتابوں کا شوق تھا تو کوئی نظموں کی کتابوں کا دیوانہ تھا۔ استاد صاحب نے کہا کیوں نہ پہلے دن ہم سب سائنس کی کتابیں پڑھیں، اہم نکات اپنی ڈائریوں میں نوٹ کریں اور پھر اپنی معلومات جماعت کے سامنے پیش کریں۔ استاد صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم سب نے اہم نکات کی بجائے نکات لکھا ہوا ہے یہاں پہ، تو نکات اپنی اپنی ڈائریوں میں لکھ لیے تھے۔ اب ہم اپنی حاصل کردہ معلومات کا تبادلہ کرنے کے لیے بے چین تھے۔ استاد صاحب نے احمد سے کہا کہ وہ نظام شمسی کے بارے میں اکٹھی کی گئی معلومات کے بارے میں بتائے۔ احمد نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اربوں کھربوں کہکشاؤں سے سجایا ہے۔ ان کہکشاؤں میں بے شمار ستارے، سیارے اور سیارچے موجود ہیں۔ نظام شمسی بھی اسی کائنات میں ہماری کہکشاں کا حصہ ہے۔ نظام شمسی کا مطلب ہے سورج کا نظام۔ سورج کے گرد مختلف سیارے ہر وقت اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ سیاروں کی گردش کے اس نظام میں کبھی ایک لمحے کا بھی فرق نہیں پڑتا۔
سورج نظام شمسی کا مرکز ہے جو روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ ہے۔ فصلوں اور پودوں کی نشو و نما اسی کی روشنی اور حرارت کی بدولت ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سورج صرف صبح کو چمکتا ہے اور رات ہوتے ہی کہیں آرام کرنے چلا جاتا ہے، مگر دوستو ایسا نہیں ہے۔ یہ کہیں نہیں جاتا، بلکہ ہماری زمین گردش کرتے ہوئے اس کے گرد چکر لگاتی رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں سورج کی روشنی کی وجہ سے دن ہوتا ہے، اسی طرح سے زمین کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں رات ہوتی ہے۔ سورج ایک ستارہ ہے، ستاروں کی اپنی روشنی اور حرارت ہوتی ہے۔ ستارے اپنی جگہ پر ساکن رہتے ہیں، اس کے برعکس ہماری زمین ایک سیارہ ہے، سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی اور یہ ہر وقت گردش کرتے رہتے ہیں۔ اب ستارے اور سیارے کا فرق یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے بیٹے۔ سیارے جسامت میں ستاروں سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احمد نے اپنی بات ختم کی، ہم سب نے تالیاں بجا کر احمد کو داد دی۔ استاد صاحب نے بھی احمد اور اس کے ساتھیوں کو شاباش دی اور کہنے لگے، سورج کے گرد اور بھی بہت سے سیارے اور سیارچے گردش کرتے رہتے ہیں۔ سورج سیاروں، ذیلی سیاروں اور سیارچوں سے مل کر جو نظام بناتا ہے اسے نظام شمسی کہتے ہیں۔ اب یہ نظام شمسی کی تعریف ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ ہماری زمین سورج کے گرد تقریباً 365 دنوں میں اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے، یہ ایک شمسی سال کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چاند زمین کے گرد گھومتا ہے اور اپنا ایک چکر تقریباً 29 دنوں میں پورا کرتا ہے۔ اس کی گردش کے مطابق 12 مہینوں میں ایک قمری سال مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم سب نظام شمسی سے متعلق معلومات کو دلچسپی سے سن رہے تھے۔ استاد صاحب نے عبداللہ سے زمین کے بارے میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جمع شدہ معلومات بتانے کے لیے کہا۔ عبداللہ نے بتایا، ہم نے نظام شمسی کے بارے میں جانا کہ ہماری زمین بھی اسی نظام کا حصہ ہے۔ زمین سورج سے ایک خاص فاصلے پر موجود ہے۔ اگر اس فاصلے کو کم یا زیادہ کر دیا جائے تو اس کرۂ ارض پر زندگی کا نظام ختم ہو جائے۔ اگر یہ فاصلہ کم کر دیا جائے تو ہر شے جلس جائے گی، یعنی جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اگر یہ فاصلہ بڑھا دیا جائے تو ہر چیز جم جائے گی۔ دوسرے سیاروں پر انسانی زندگی نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ یا تو وہ سورج کے بہت قریب ہیں یا پھر بہت دور۔ ساتھیوں، زمین سے متعلق ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ اس زمین پر زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی بے حد ضروری ہیں۔ ہماری زمین کا 3/4 حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ 3/4 کا مطلب یہ ہے بیٹے کہ اگر زمین کے کل 4 حصے کیے جائیں تو 4 میں سے 3 حصے جو ہیں وہ پانی ہے اور 1 حصے پر بقیہ زندگی ہے۔ ہماری زمین پر ہواؤں کا ایسا نظام قائم ہے جس کے ذریعے سے بارشیں برستی ہیں۔ ہوائیں سمندر کی سطح سے پانی کو بخارات کی صورت میں اڑا کر لے جاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ نے بیٹا سائنس میں بھی پڑھی ہوں گی جو ہمیں یہاں بتائی جا رہی ہیں، اور یہ ایسٹسٹی میں پڑھی ہوں گی، یعنی مشرقی علوم میں پڑھی ہوں گی، یعنی مطالعہ میں پڑھی ہوں گی، اور دور دراز علاقوں میں می برسا دیتی ہیں۔ اگر ہواؤں کا یہ نظام ختم کر دیا جائے تو بارش برسنا بند ہو جائے اور زمین پر نباتات اور حیوانات کی زندگی بھی ختم ہو جائے۔ عبداللہ نے بھی بہت اچھے طریقے سے اپنی بات مکمل کی۔ استاد صاحب اور ہم سب نے عبداللہ کی حوصلہ افزائی کی کرتے ہوئے تالیاں بجائیں۔ استاد صاحب نے ہماری معلومات میں مزید اضافہ کرتے ہوئے بتایا کہ سانس لیتے وقت ہم ہوا سے آکسیجن حاصل کرتے ہیں۔ ہماری فضا میں آکسیجن کا اتنا ہی دباؤ موجود ہے جو ہمارے سانس لینے کے لیے ضروری ہے۔ یہ دباؤ کم یا زیادہ ہو جائے تو ہمارے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جائے، یعنی مشکل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو منظم انداز میں چلا رہا ہے۔ اس ترتیب و تنظیم میں ہلکا سا بگاڑ پیدا ہو جانے کی صورت میں روئے زمین پر زندگی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اس طرح بیٹے ہمارا یہ جو سبق ہے اس کی جو ریڈنگ ہے یا یہ جو پڑھنا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم نے یہاں تھوڑے سے سوالوں کے جواب بتانے ہیں۔ نظام شمسی کسے کہتے ہیں یہ سبق میں پڑھا، آپ خود ڈھونڈ کے جواب بتائیے گا۔ ہماری زمین کیسے ایک سیارہ ہے؟ سیارہ ہر اس جسم کو کہتے ہیں کہ جو کہ چکر لگاتا ہے، ایک جگہ نہیں منجمد ہوتا ہے اور اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی۔ بارشیں کیسے برستی ہیں اس کے بارے میں بتایا کہ بخارات جو ہیں وہ بنتے ہیں اور بخارات جا کے بادل بن جاتے ہیں، پھر بارشیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے بیٹے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے اگلے صفحے پر کہ ہماری کائنات خربوں کہکشاؤں سے مل کر بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں والی اس کائنات میں خاص ربط پیدا کیا ہے۔ ربط ہوتا ہے تعلق، ٹھیک ہے بیٹے۔ زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی اشد ضروری ہے اور یہ دونوں چیزیں ہمارے سیارے پر پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔
اچھا جی، اس کے بعد اگلا سوال ہے بیٹا جی ہمارا جو ہم حل کریں گے اس میں الفاظ معنی تو ہم نے پہلے ہی پڑھ لیے ہیں، ہمیں ان کا پتہ ہے، تو اب ہم دیکھیں گے اس میں آپ نے کیا سمجھا کہ سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ اب ہم نے خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو ہمیں پوچھا گیا ہے یا بتایا گیا ہے خالی جگہ پر کرنے کے لیے وہ ہے کہ ہم ہوا سے ڈیش حاصل کرتے ہیں۔ ہوا سے بیٹا جی ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ آکسیجن حاصل کرتے ہیں، تو یہاں ہم لکھیں گے آکسیجن، ٹھیک ہے، آکسیجن، ٹھیک ہے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار ڈیش پانی سے بنائی ہے، ہر جاندار چیز، ٹھیک ہے، تو یہاں ہم لکھیں گے چیز۔ سورج ایک ڈیش ہے، سورج بیٹا ستارہ ہے ایک، کیونکہ اس کی اپنی روشنی ہے۔ سورج روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ ہے یا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، تو قدرتی ذریعہ لکھ دیتے ہم۔ قدرتی ذریعہ، ٹھیک ہے بیٹے۔ اچھا، اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ڈیش انداز میں چلا رہا ہے، منظم۔ تو اس طرح ہمارا یہ والا سوال جو ہے وہ حل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ درست جواب کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ پرنسپل صاحب نے اسکول میں افتتاح کیا، کس کا افتتاح کیا تھا بیٹا جی؟ لائبریری کا، تو ہم اس کے گرد دائرہ لگا دیتے ہیں۔ سیارے کس کے گرد گردش کرتے ہیں؟ سیارے جو ہیں وہ بیٹے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں، تو یہاں ہم لکھیں گے سورج۔ زمین کی گردش کے مطابق مکمل ہونے والے سال کو کیا کہتے ہیں؟ تو زمین کی گردش کے مطابق اس کو کہتے ہیں شمسی سال، شمسی سال۔ اچھا، زمین کا 3/4 حصہ پانی پر مشتمل ہے بیٹا، اور چاند زمین کے گرد اپنا چکر پورا کرتا ہے کتنے دنوں میں بیٹا جی؟ تقریباً یہاں پہ آئے گا جی 28 دنوں میں، یہ والا، ٹھیک ہے بیٹے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے اگلا سوال ہے کہ سوالوں کے جواب دیں۔ سوال نمبر 4 سوالوں کے جواب لکھنے کے لیے کہا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں سوالوں کے جواب کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کس چیز سے سجایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جی اس کائنات کو اربوں خربوں کہکشاؤں سے سجایا ہے۔ نظام شمسی کیا ہوتا ہے یا نظام شمسی کسے کہتے ہیں؟ سورج کا نظام ہوتا ہے بیٹے جس میں سورج، سیارے، ذیلی سیارے اور سیارچے ہیں، اس سے مل کر جو بنا ہے نظام۔ سورج کی روشنی سے کیا کیا فائدے اٹھائے جا رہے ہیں اور مزید کون سے اٹھائے جا سکتے ہیں؟ سورج کی روشنی سے بیٹا جی بے شمار فائدے اٹھائے جا رہے ہیں، جیسے کہ فصلیں پک رہی ہیں، سورج کی روشنی کی بدولت جو ہے وہ پودے پروان چڑھتے ہیں، سورج سے روشنی حاصل ہوتی ہے۔ اور آنے والے وقت میں دیکھیں اسی سورج کی روشنی کو کس میں بدلا جا رہا ہے؟ بجلی میں بدلا جا رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سولر کی جو بجلی ہوتی ہے نا، سولر پینلز استعمال کر کے ہم اس سے بجلی گھروں میں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا یہ بڑا رواج عام ہو گیا ہے اب۔ ستاروں اور سیاروں میں کیا فرق ہے؟ ستارے کی اپنی روشنی ہوتی ہے، سیارے کی نہیں ہوتی۔ ستارے حرکت نہیں کرتے جبکہ سیارے حرکت کرتے ہیں۔ نظم و ضبط کی 5 مثالیں لکھیں۔ نظم و ضبط کی 5 مثالیں یہ ہیں کہ چاند، سورج اور ستارے ایک خاص نظم و ضبط سے طلوع اور غروب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو نماز کی ادائیگی ہے وہ بھی نظم و ضبط کا سبق ہے۔ چونٹیوں کا جو دانہ دنکا کی تلاش میں ایک نظم و ضبط سے قطار میں چلتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں باقاعدہ ایک نظم کے تحت شہد کی تیاری کے لیے اپنا کام کرتی ہیں۔ شام کے وقت پرندے بڑے ہی نظم و ضبط سے اپنے گھونسلوں کی جانب جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے بیٹے مل کر کریں بات۔ اس میں ہم نے مل کے بات یہ کرنی ہے کہ آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ دن اور رات کے آنے جانے میں ہمارے لیے کیا بہتری ہے۔ تو یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس بارے میں، مزید جو ہے وہ آپ خود اپنے سوچ کے مطابق اس کا جواب لکھ لیجئے گا۔ چھٹا سوال ہے بیٹا جی کہ دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ کرنے ہیں اور درمیان والے حرف سے ایک نیا لفظ بنانا ہے۔ یعنی یہ جتنے بھی حروف ہیں نا، جیسے یہ دیکھیں اس میں یہ جو لفظ ہے یہ اتنے حروف سے مل کر بنا ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک حرف سے ایک لفظ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں تحسین کے جتنے بھی حروف ہیں، جیسا کہ تے ہے، ہے ہے، سین ہے، یہ ہے اور نون ہے، اتنے حروف میں سے کسی ایک سے کوئی ایک لفظ بنا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں سین سے سیر لکھ دیتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حقیقت، ٹھیک ہے، ہے سے لکھ دیتے ہیں حاکم،
ٹھیک ہے. اس کے بعد مشتمل، لام سے لٹو لکھ دیتے ہیں. جو بھی کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی انہوں نے ہمیں پابند تو نہیں کیا کہ پہلے سے، دوسرے سے، تیسرے سے یا آخری سے بنانا ہے. تعبیر، تے سے تعلیم لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹے. اگلا ہے متعلق، اور کاف سے لکھ دیتے ہیں ہم قلم. ٹھیک ہے. ایسے ہمارا یہ والا سوال بھی بیٹا حل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے بیٹے ہمارے پاس قواعد سیکھیں سے متعلق ہے. کہتا ہے کہ الفاظ کے جمع، واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں. یہ نکات ہے بیٹے، اس کی جو واحد ہے اس کو کہتے ہیں بیٹے نقطہ. ٹھیک ہے. تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں نقطہ. شے کی جمع ہوتی ہے بیٹے اشیاء، تو یہاں ہم لکھیں گے. اس کے بعد دستاویزات، اس کا ہے دستاویز. نعمت، نعمت کی جمع بیٹے نعمتیں. جی سیارچے، اس کا واحد ہوگا بیٹا سیارچہ. نشان کی بیٹا جمع ہوتی ہے نشانات. اس طرح ہمارا یہ والا سوال بھی حل ہو جاتا ہے. اگلا سوال ہے بیٹا جی، فاعل اور مفعول کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب فعل کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں. شفق سبق ڈیش ہے، پڑھتی ہے، تو ہم اس میں کیا لکھیں گے؟ پڑھتی. اس کو میں ٹک کر دیتا ہوں، لکھ لیجئے گا خود. یاسر شربت ڈیش ہے، پیتا ہے. ٹھیک ہے. یاسر شربت پیتا ہے. اور طوطے نے چوری کھائی تھی، تو کھائی آ جائے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے. حامد نے کتاب اور قلم خریدا، کتاب اور قلم خریدا. بچے بارش میں ڈیش ہیں، نہاتے. ٹھیک ہے بیٹے. اس کے بعد ہے اسما نے کھیر ڈیش ہے، اسما نے کھیر پکائی ہے. اس کے بعد اگلا سوال نمبر 9 ہے بیٹے کہ دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، بعد ازاں اس کا مرکزی خیال چند جملوں میں بتائیں. تو یہ پیراگراف اس طرح سے ہے یہ کہ سورج زمین کو روشنی فراہم کرتا ہے، اس کی بدولت پودے اپنی خوراک پاتے ہیں. دن رات کا الٹ پھیر اور موسموں کا تغیر و تبدل بھی اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. موسم مختلف قسم کی فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کی نشو و نما کا باعث ہیں. غرض ہمارے کرۂ ارض کی رونقیں سورج ہی کے دم سے بحال ہیں. ذرا سوچئے، سورج کو اس مناسب فاصلے پر کس نے رکھا؟ زمین کے ارد گرد یہ حفاظتی خول کس نے بنایا؟ سیاروں کو اپنے اپنے مدار پر چلنے کا پابند کس نے کیا؟ ہواؤں، بارشوں اور پانی کا نظام ٹھیک ٹھیک طریقے سے کون چلا رہا ہے؟ ہمارا جواب یقیناً یہی ہوگا، اللہ تعالیٰ. صد شکر ہے اس ذات کا جس نے اس کائنات کو بے مثال تخلیق کیا، یعنی بنایا. تو اس کا مرکزی خیال ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ زمین کی تمام رونقیں سورج کے دم سے بحال ہیں. نظام کائنات چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے یہ کائنات بے مثال تخلیق کیا ہے. کچھ نیا لکھے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ دنیا کے کسی اور ملک سے اپنے وطن کے موسموں کا موازنہ کریں اور 5 جملے لکھیں. ٹھیک ہے. تو ابھی میں آپ کو پاکستان اور برطانیہ کے موسموں کا جو موسم ہے اس کا موازنہ کر کے بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں شدید گرمی پڑتی ہے، جبکہ برطانیہ میں گرمی کی شدت نہیں ہوتی، اور گرمی کے موسم میں بھی موسم معتدل ہوتا ہے، یعنی اعتدال والا، نہ بہت زیادہ گرم نہ بہت زیادہ ٹھنڈا. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں موسم سرما بہت مختصر دورانیے کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں بھی سوائے پہاڑی علاقوں میں باقی مقامات پر برف باری نہیں ہوتی. جبکہ برطانیہ میں موسم سرما بہت شدید ہوتا ہے، برف باری کثرت سے ہوتی ہے، اور تقریباً تمام ملک میں درجہ حرارت 0 سے نیچے چلا جاتا ہے. 0 درجہ حرارت وہ درجہ حرارت ہوتا ہے جس پہ پانی برف میں بدل جاتا ہے بیٹے. جبکہ پاکستان میں درجہ حرارت 0 صرف چند جگہوں پر ہوتا ہے. پاکستان میں موسم خزاں لازمی آتا ہے، درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، سبزہ ناپید یعنی ختم ہو جاتا ہے. لیکن برطانیہ میں موسم خزاں بہت ہی کم عرصے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے اثرات بھی معمولی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دن اور رات میں سے آپ کا پسندیدہ وقت کون سا ہے اور کیوں؟ چند جملے لکھیں. تو آپ نے اپنی پسند کے بارے میں لکھنا ہے. زیادہ ویسے جو پسند کیا جاتا ہے وقت وہ صبح کا ہوتا ہے، ارلی مارننگ جو ہوتا ہے نا بیٹے، کیونکہ اس میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور خوشبو آ رہی ہوتی ہے ہوا میں سے ہلکی ہلکی سی، صبح کی تازگی جو ہوتی ہے نا اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. تو اکثریت جو ہے وہ اسی کو پسند کرتے ہیں. باقی ہر کسی انسان کی اپنی پسند ہے، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اپنے لحاظ سے. آؤ کرے کام میں کہا گیا ہے کہ نظام شمسی کے
سیاروں کی تصاویر اور ان کے بارے میں معلومات پر مبنی ایک کتابچہ تیار کریں اور جماعت میں اس کی نمائش کریں۔ یہ بھی آپ کے کرنے والا کام ہے کہ آپ نے نظام شمسی کے جتنے سیارے ہیں ان کی تصاویر جو ہیں وہ ایک کتابچہ بنا کے اس کے اندر آپ نے لگانی ہے، اور اب کلاس میں آپ نے اس کی نمائش کرنی، یعنی ان کو بچوں کو دکھانا ہے آپ نے دوسرے دوستوں کو، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیٹا جی ہمارا یہ جو سبق ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سبق میں سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا۔ جو بھی آپ نے سیکھا آپ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں تک پہنچائیں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے، جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے۔ شکریہ۔